خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ تیزی کے ساتھ جلسہ نکل گیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا بوجھ جاہل ہے۔ پوری دنیا میں 1 ارب 20 کروڑ لوگ جاہل ہیں اور سب سے زیادہ جاہل ہندوستان میں ہے 40%، اور سب سے زیادہ ہندو مسلمان میں جاہل کون ہے؟ مسلمان 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل ہے۔ مسلمانوں کے صرف 4 بچے اسکول اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 96 بچے مدرسے میں آتے ہی نہیں ہیں، اسکول پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے 100 بچوں میں 96 بچے جاہل ہیں۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ قصور اپنا ہے، الزام دوسرے پر دے رہے ہیں۔ جب تک اپنے بچے کو فاقہ کر کے اپنی اوقات کو دو پہ لگا کر کے تعلیم کے میدان میں آگے نہیں کریں گے، وہ دھرتی کا بوجھ تو ہوگا، غلام تو ہوگا، اس کے حصے میں خوش نصیبی نہیں آ سکتی۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہرن ہے، دوسرا آدمی پوچھ رہا ہے کتنے کا ہے، تو اس کو 11 کا عدد معلوم نہیں تھا، تو ایک ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے 5، دوسرا ہاتھ اٹھا کر کے بولتا ہے 5۔ اب ایک دکھانا تھا، 10 کے ساتھ 1 ہوگا تب 11 ہوگا، تو منہ میں رسی لیے ہوا تھا، ہرن کی رسی منہ میں لیے ہوئے تھا، 5 انگلی دکھا کر کے کہا کہ 5 روپیہ، پھر 5 انگلی دکھا کر کے کہا 5 سے ملا 5، 10 ہوا۔ اس کے بعد کیا کر دیا؟ 11 بتانے کے لیے زبان دکھایا، رسی منہ سے نکل گئی، ہرن بھاگ گیا۔ دوسری مثال کو یاد رکھیے، کولو میں بیل چلتا تھا اور اس کی گردن میں گھنٹی ہوتی تھی۔ گھر میں آدمی کھا پی رہا ہے، جب وہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے تو سمجھنا بیل چل رہا ہے، اور جب گھنٹی بند ہو جاتی تو سمجھ بیل کھڑا ہو گیا، تو آ کر کے لاٹھی دی جاتی، پھر چلنا شروع کر دیتا تھا۔ تو ایک آدمی آیا اسکول کا پڑھا ہوا، کہا کہ اس بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب یہ چلے گا تو آواز ہوگی، اور جب یہ نہیں چلے گا، رک جائے گا تو آواز بند ہو جائے گی۔ کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیل بیٹھا ہوا ہو، صرف گردن ہلا رہا ہو۔ اللہ کے بندے، بیل سن لے گا تو یہ بیل نہیں رہے گا، خدا کے واسطے دور ہو جائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا، ایک آدمی اونٹ کی پیٹھ پر گیہوں کا بورا لے کر کے آ رہا، ایک طرف گیہوں کا بورا ہے، ایک طرف بالو کا بورا ہے۔ ایک عقل مند نے کہا اللہ کے بندے، گیہوں کو آدھا آدھا کر دو، ریت کو ہٹا دو، دونوں طرف بیلنس برابر ہو جائے گا۔ تو کہا کہ تم کو اونٹ ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تم جیسے عقل والوں کی عقل پر میں چلوں گا تو تم جیسا میں پیدل ہو جاؤں گا۔ ایک طرف گیہوں رکھا، دوسری طرف بالو کا ریت رکھا۔ بے وقوف جاہل، دنیا میں کتنا بڑا عیب ہے، یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چوتھی مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک جوان آیا، سوئی کو گاڑا، دھاگا لیا، نشانہ مارا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا، ادھر سے تالی بجی، ادھر سے تالی بجی، بڑا عجیب کرتب دکھایا، سوئی کو گاڑا، ہاتھ میں دھاگا لے کر کے نشانہ مارا اور ناک سے دھاگا پاس ہو گیا، کتنا بڑا کرتب دکھایا، ادھر سے تالی بجی، ادھر سے تالی بجی۔ بادشاہ نے کہا اس جوان کو 10 روپیہ انعام دو، 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، 10 جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کہا یہ نالائق فضول کام میں اپنی جوانی کو برباد کیا، بھکاری کا بھکاری رہ گیا، اگر پڑھنے لکھنے میں وقت لگاتا تو کیا سے کیا بن جاتا۔ 10 جوتے اس لیے مارو، یہ نالائق بھکاری کا بھکاری ہی رہ گیا۔ ایک آدمی دودھ میں پانی ملاتا تھا اور قسم کھا کر کے دودھ بیچتا تھا،
لوگوں نے کہا کتنا بڑا جھوٹا پہلی بار دنیا میں دیکھا کہ دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. کہا کہ نہیں، میں پانی میں دودھ ملاتا ہوں، دودھ میں پانی نہیں ملاتا. 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ایک آدمی نے زور سے آمین کہا، بغل والے کا لگا کہ کان کا تالا پھٹ جائے گا. جب سلام سے فارغ ہوئے ایک تماچا کھینچ کر کے مارا. وہ بولا کہ تماچا کیوں مارے؟ کہا کہ زور سے آمین پڑھنا ثابت ہے، لیکن آمین کی آذان دینا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ تماچا اس لیے پڑھا کہ زندگی بھر آگے یاد رہے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو مسئلہ بتا رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے، سورج غروب ہو جائے تو فوراً افطار کرنے لگو. اذان ہو رہی، اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اذان شروع ہو گئی، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا شروع کر دو. رمضان کے مہینے میں مغرب کی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ افطار کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اذان ہوتی رہے، آپ کھاتے رہو. تو ایک آدمی کھڑا بولتا ہے کہ حضور اگر کسی دن رمضان میں سورج غروب ہی نہ ہو تو کیا ہو؟ بہت بڑا نالائق ہے، تمہارا بولنا ہی، تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر تھا. سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا، کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، میں کہتا ہوں داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے، کوئی کاٹ نہیں سکتا. تو حضرت کے کان کھڑے ہوئے، لگتا ہے کہ بڑا پڑھا لکھا ہوگا. کہا کہ حضور میرے پاس مضبوط دلیل ہے، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ بچہ جو پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی. سمجھ میں آ گیا کہ ایک نمبر کا جاہل ہے، اس کو اسی کی بھاشا میں سمجھانا ہوگا. کہا رے الو کا پٹھا، جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت تھا تو نہیں تھا، تو توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ، دانت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کو سمجھ میں آیا. آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آج کیا ہے؟ رمضان میں سپر فاسٹ حافظ چاہیے، 3 دن میں ختم ہو جائے. جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو. اس کے بعد فرصت سے سو جاؤ، تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے، تراویح چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے. رمضان کی چاند پر تراویح شروع ہوئی، عید کی چاند پر تراویح ختم ہوتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں 10 دن میں قرآن ختم ہو گیا، تراویح ختم ہو گئی. ختم قرآن ہوا ہے، ختم تراویح نہیں ہوئی ہے. تراویح تو چاند پر ختم ہوتی ہے، چاند سے شروع ہوتی ہے، 10 دن پڑھا، اس کے بعد چھٹی کر لیا. ایک آیا ریلا حافظ، بولا کہ آپ لوگ کتنے دن میں سننا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کتنے دن میں سنا؟ ہم تو کہا شتابدی کی رفتار میں پڑھتا ہوں، راجدھانی کی رفتار میں پڑھتا ہوں. آپ لوگ بولیں گے ایک دن میں، تو 1 دن میں ختم کر دوں گا. تو مقتدی نے کہا 1 دن میں ہمارے باپ سے بھی نہیں ہوگا، ایک کام کیجئے 3 دن میں ختم کر دیجئے، بلا ہی ختم ہو جائے. بولا ٹھیک ہے، یعلمون تالمون یعلمون تالمون کر کے ختم ہو گیا. حافظ تو تھا نہیں. اس کے بعد کہا مٹھائی بانٹی، قرآن ختم ہو گیا. ایک آدمی اس میں سورہ یاسین پڑھا ہوا تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھے. وہ بولا کہ حافظ صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پورا قرآن ختم ہو گیا، سورہ یاسین تو نہیں آئی. کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی کہ زندہ پر پڑھی جاتی ہے؟ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا، تیرا کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہیں ماضی کی راہوں پر، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا.
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔